پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم اور فخر زمان کو آؤٹ کرنے کے بعد آنکھیں دکھانے کا بدلہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد نواز نے لے لیا۔ انڈین ٹیم کو بدماشی کرنا مہنگا پڑ گئی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر کے بیٹسمین محمد نواز اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی نے بدلہ لے لیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ فخر زمان کو آؤٹ کرنے کے بعد چہل نے آنکھیں کیوں دکھائی، تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بھی سکپ نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل حمزہ اسپورٹس۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایشیا کپ 2022 میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج انڈیا کے خلاف اپنا دوسرا میچ کھیلا۔ اس سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم نے 28 اگست کو انڈیا کے ساتھ پہلا میچ کھیلا تھا، جس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو شکست ہو گئی تھی۔ لیکن آج پاکستان کرکٹ ٹیم نے انڈیا کو شکست دے کر اپنا ایشیا کپ 2022 کا پہلے میچ کا بدلہ لے لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فخر زمان کو آؤٹ کرنے کے بعد چہل نے جو آنکھیں دکھائی ہیں اس کا بدلہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد نواز نے لے لیا ہے۔ آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ایشیا کپ 2022 سے جڑی ہر خبر سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پاکستانی ٹیم سے پیار کرتے ہیں، تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آپ نے کمنٹ بار میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور لگانا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج انڈیا کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا، تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ پر نسیم شاہ کو 4 اوور میں 45 رنز لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ پر نسیم شاہ نے 1 وکٹ حاصل کی۔ محمد حسنین جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے آج اپنا ایشیا کپ 2022 کا پہلا میچ کھیل رہے تھے، انہوں نے 4 اوور میں 38 یعنی کہ 38 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ حارث روف نے 4 اوور میں 38 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی۔ محمد نواز نے آج تو بیٹنگ میں بھی کمال کیا، لیکن آج انہوں نے بالنگ میں بھی کمال کیا۔ محمد نواز نے 4 اوور میں 25 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے T20 اور ون ڈے ٹیم کے وائس کپتان شاداب خان نے 4 اوور میں 31 رنز دے کر 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، لیکن آج کے میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد نواز نے بیٹنگ بھی کمال کی ہے اور بالنگ بھی کمال کی ہے۔ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ سکور کارڈ کی بات کریں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان نے 51 یعنی کہ 51 گیندوں پر 71 رنز بنائے، جس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان نے 6 چوکے اور 2 چھکے لگائے۔ اگر پاکستانی کپتان بابر اعظم کی بات کریں تو بابر اعظم نے 10 گیندوں پر 14 رنز بنائے، جس میں انہوں نے 2 چوکے لگائے اور بابر اعظم جلدی آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد فخر زمان آئے تو فخر زمان نے 18 گیندوں پر 15 رنز بنائے، جس میں انہوں نے 2 چوکے لگائے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز فخر زمان کو آؤٹ کرنے کے بعد چہل نے فخر زمان کو آنکھیں دکھائی، تو اس کے بعد فخر زمان نے بھی ان کو آنکھیں دکھائی، لیکن وہ چپ چاپ چل دیے۔ اس کے بعد محمد نواز آئے تو محمد نواز نے انڈین کھلاڑیوں کے ساتھ وہ کیا جو کہ آج تک کوئی بھی نہ کر سکا۔ ہم بطور پاکستانی یا کرکٹ فین ہم چاہتے ہیں کہ وراٹ کوہلی پرفارمنس دے اور وراٹ کوہلی اچھی کرکٹ کھیلے، لیکن انڈین ٹیم جب بھی میدان میں اترتی ہے تو ان کو ایک بدماشی ہوتی ہے کہ ہم بہت اچھی ٹیم ہے، لیکن آج پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد نواز نے ان کو بتا دیا کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے 7ویں نمبر کے کھلاڑی محمد نواز جو کہ 7ویں نمبر پر آ کر بیٹنگ کرتے ہیں، لیکن آج فخر زمان کے آؤٹ ہونے کے بعد وہ جلدی آ گئے اور 20 گیندوں پر 42 یعنی کہ 42 رنز بنائے، جس میں محمد نواز نے 2 لمبے ترین چھکے لگائے اور اس کے ساتھ ساتھ 6 چوکے بھی لگائے۔ محمد نواز کے بعد خوش دل شاہ نے 11 گیندوں پر 14 رنز بنائے اور خوش دل شاہ ناٹ آؤٹ گئے۔ اس کے بعد آصف علی نے 8 گیندوں پر 16 رنز بنائے، جس میں آصف علی نے 1 چھکا اور 2 چوکے لگائے۔ تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر کے بیٹسمین اور آل راؤنڈر محمد نواز کی آج کی بیٹنگ کی بدولت پاکستان کرکٹ ٹیم نے انڈیا کے جبڑوں سے جیت چھین لی۔ اس کا مکمل کریڈٹ پاکستانی کپتان بابر اعظم کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور محمد نواز کو تیسرے نمبر پر بھیج دیا۔